پڑھیں صاحب میرے استاد محترم ہیں, عزت کریں, آپ کا میٹر ہے, آپ کی آپ ریفرنس دیں, پورا جواب سنیں. آپ ریفرنس the damage has been done. اللہ نعرے بازی جو ہے نا یہ آپ سے زیادہ مجھے کرنی آتی ہے, ٹھیک ہے. ماں بہن کی انہوں نے گندی گالیاں دی, یہ وہی صاحب ہیں جنہوں نے مجھے ریپ تھریٹس دیے تھے. ان کے ابھی بھی ان کے اوپر پرچے میں ان کا نام ہے. انہوں نے مرڈر اٹمپٹ کے حوالے سے جو معاملات اس نے ان کو بھی موقع دیا. آپ میری سنسیئرٹی کا لیول چیک کیجئے کہ میں اپنے موقف کے ساتھ کتنی سنسیئر ہوں, کہ مجھے معلوم تھا کہ یہ کیا کر سکتے ہیں اور کیا نہیں کر سکتے. پوری دنیا کو پتا چل جانا تھا کہ جب کسی کے پاس دلیل نہ ہو تو وہ کیا حرکت کرتا ہے. تو مجھے میری ٹیم کی طرف سے الاؤ نہیں کیا جا رہا تھا کہ آپ اس کو سٹریم میں لیں, شاید کہ اس کے پاس کوئی حق بات ہو, وہ میری اصلاح کر جائے. آپ کے پاس ٹائم ہی ٹائم ہے, سارا دن ٹائم ہے, کریں کراس کوسچنز. جی بات یہ ہے کہ یہ آپ نے جو ڈیبیٹ کا نیچے ٹائٹل دیا ہوا ہے تو میں اسی سے ظاہر ہے, میں تو ڈیبیٹ کرتا ہوں, علماء سے بھی کرتا ہوں, اور آپ کہہ لیں کہ جو بلائنڈ فالوورز ہیں ان سے بھی ڈیبیٹ کرتا ہوں, کسی کی شخصیت کے بھی فالوورز ہوں, کیونکہ میں قرآن اور صحیح حدیث کے کو فالو کرتا ہوں اللہ کے فضل سے. ہاں یہ کہ میں میری مسٹیکس ہوئی ہیں جو میں فرقوں میں گیا ہوں, لیکن میں نے آپ نے میرے پردے کے موقف پہ میری ویڈیوز دیکھی ہیں, میرا موقف جانا ہے آپ نے. جی جی میں نے سن لیا, آپ کا موقف سن لیا میں نے, آپ کا جو سوال کیجئے کہ اگر آپ کے پاس دلائل ہیں تو آپ پلیز اس کے حوالے سے کوشچن کیجئے, کیونکہ باقی بھی لوگ ہیں اور ٹائم جو ہے وہ شارٹ ہوتا ہے. آپ کیجئے, آپ تسلی سے ٹیک یور ٹائم. یہ نہ ہو کہ آپ پھر کہیں کہ جناب مجھے کراس کوشچن کا موقع نہیں دیا. جتنے آپ کے پاس دلائل ہیں آپ پیش. گزارش یہ ہے کہ آپ نے جتنی بھی ریفرنسز یہاں بیان کیے ہیں, دیکھیں میری بہن, قرآن اور صحیح حدیث سے ہم روگردانی نہیں کر سکتے ہیں, لیکن مجھے یہ تو پہلے بتائیں کہ ڈاکٹر فرد ہاشمی صاحبہ ہیں, انہوں نے آج تک ایسی جو ہے دلیل نہیں دی جو آپ ریفرنسز دے رہے ہیں. کون سی قرآن کی آیت, میں یہ ڈیبیٹ میں آپ سے کر رہا ہوں, یہ کوشچنز نہیں کر رہا, کیونکہ آپ نے ٹائٹل ڈیبیٹ کا دیا ہوا ہے, کیونکہ میں نے تو وہ بات کرنی ہے جو لکھی ہوئی ہے آپ نے نیچے نا. جی کہہ رہی ہوں, میں آپ کو کوشچن کرنے کا نہیں کہہ رہی ہوں. ڈیبیٹ وہی ہوتی ہے, بحث و مباحثہ, علمی بحث, علمی ڈسکشن, آپ اس کو جو بھی نام دے لیں. دیکھیں ہمیں قرآن کو فالو کرنے کا حکم ہے. اگر کہیں پر کسی آیت میں لکھا ہے کہ ہم نے فرحت ہاشمی صاحبہ کو فالو کرنا ہے, مجھے بتا دیجئے, میں قرآن کو چھوڑ کے ان کو فالو کرنے لگ پڑوں گی. نہیں نہیں نہیں, میں عرض کروں کہ کون سی قرآن کی آیت میں لکھا ہوا ہے کہ چہرے کا جو ہے وہ پردہ جو ہے وہ نہیں ہے. کون سی قرآن کون کی سی آیت میں لکھا ہوا ہے کہ چہرے کا پردہ ہے؟ چہرے کا پردہ ہے؟ اب یہ آپ نے خود مجھے ریفرنس دینا ہے. میں نے تو دے دی اپنے ریفرنس, آپ نے کہا میری ویڈیوز دیکھ کر آئے ہیں. مجھے پورے نہیں قرآن نہیں, میں پورے ہاں کہیں تو آپ مجھے ریفرنس دیجئے, آپ مجھے میرے بھائی بتائیے کہ بی بی فلاں جگہ کے اوپر جو ہے وہ چہرے کا پردہ ہے. جی جی, آپ یہ بتائیں میری بہن کہ آپ قرآن کی آیت پڑھ دینا. آپ نے تو کہہ دیے کہ میں نے وہ آیت پڑھی ہے, میں نے ریفرنس دی ہے, تو آپ آیت پڑھ دیں کہ جی چہرے کا پردہ وہ نہیں ہے, آپ آیت پڑھ دیں. تھینک یو, میں جزاک پورا اللہ. قرآن تو آپ نہیں آیت کاپی پڑھ کر جائے گا. میں نے آپ کو ایک بات بولی کہ میں نے ایک دعویٰ کیا کہ پورے قرآن میں کہیں ذخیرہ حدیث میں چہرے کا پردے کا کہیں کوئی ابدی حکم نہیں ہے. چہرے کا پردہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. میں نے اپنی کوئی 32 سے 33 ویڈیوز اس کے اوپر ریکارڈ کروا دی ہیں. میرے تمام دلائل, ابھی آپ نے بولا کہ آپ سن کے آئے ہیں میرے پاس, تو اگر آپ نے میرے تمام دلائل سن لیے ہیں تو آپ اس کا رد کیجئے نا. وہی میں تو رد کر رہا ہوں نا میری بہن, کہ وہ آپ نے جو دلائل دیے ہیں وہ تو آؤٹ آف کانٹیکسٹ دیے ہیں, ایسی بات ہی نہیں لکھی ہوئی قرآن میں. بیان کر دیں نا آپ, کانٹیکٹ بیان, کچھ بات تو کریں نا آپ, کانٹیکسٹ میں بیان کریں. میں آپ سے سوال کروں گی سمپل, ابھی ڈیبیٹ نا, آپ کانٹیکسٹ میں بیان کر دیں. آپ نے ابھی ایک بات بولی کہ آپ نے آؤٹ آف کانٹیکسٹ بیان کی ہے, بات ٹھیک ہو گیا. آپ کانٹیکسٹ میں بیان کر کے, ہماری پوری عوام اس وقت آپ کو ماشاءاللہ سن رہی ہے, پوری امت کو آپ کانٹیکسٹ سمجھا دیں.
میں سمجھاتا ہوں، بالکل سمجھاتا ہوں. گزارش یہ ہے میری بہن کہ جو آپ نے بات کی ہے نا چہرے کے بارے میں کہ ایگزسٹ نہیں کرتا، یہ کون سی قرآن کی آیت میں؟ پہلے تو دعویٰ آپ نے کیا ہے، پہلے آپ آیت پڑھیں نا، پھر میں آپ کی بات کو دلائل ریفرنسز کے ساتھ توڑوں گا. آپ آیت تو پڑھیں میری بہن. کون سی بسم آیت اللہ پڑھوں؟ کریں آپ تو آیت بتائیں پڑھیں. نا کون سی آیت پڑھوں، بتائیں مجھے کہاں ہے چہرے کا پردہ. آپ مجھے چہرے کا پردہ، آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب چہرے کا پردہ، میں کہہ رہی ہوں ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. جو چیز ایگزسٹ ہی نہیں کرتی میں اس کا ریفرنس کہاں سے دے سکتی ہوں؟ تو آپ آیت پڑھ دینا میری بہن. بابا میں کون سے الحمدللہ رب العالمین، چلیں ہاں جی، قرآن یہ آیت ہے. جی یہ تو الحمدللہ. کس بات کر رہی ہیں آپ؟ میری الحمدللہ بات آپ کو پھر اس سمجھ سے نہیں آ رہی، میری بات مراد ایک نکالا سیکنڈ جائے. رکیے، ایک سیکنڈ میری بات کو پھر سے غور سے سنیے. میں ایک بات کہہ رہی ہوں کہ چہرے کا پردہ ایگزسٹ نہیں کرتا، ٹھیک ہو گئی بات. آپ کہہ رہے ہیں، آپ آؤٹ آف کانٹیکسٹ بات کر رہی ہیں. مثال کے طور پہ آپ میرے ساتھ یہ اس وقت ڈبیٹ کرنے آئے ہیں اور آپ کا موقف یہ آپ میرے سے متفق نہیں ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ چہرے کا پردہ ایگزسٹ کرتا ہے، ایسا ہی ہے. جی ثابت کیجئے کہاں چہرے کا پردہ ایگزسٹ کرتا ہے. نہیں، میں گزارش کر رہا ہوں آپ سے. دیکھیں، دعویٰ آپ کہنا میری بہن، تو دلیل آپ نے دینی ہے نا میری بہن، میں نے تھوڑی دینی ہے دلیل. پہلے میں آپ تو تو دلیل ریفرنس دے چکی ہوں نا، میں تو دلیل میرے بھائی دے چکی ہوں. دیکھیں سورہ احزاب میں ایک یہ سیکنڈ دلیل تو نہیں ہے نا میری آپ بہن. اب سن لیں سورہ ہاں جی، احزاب میں اور سورہ نور میں جو ہے وہ پردے کے احکام آئے ہیں جو بیان کیے جاتے ہیں، ٹھیک ہو گیا. سورہ احزاب کی جو ہمارے علماء کرام جن سے آپ نے بھی جو وہ علم حاصل کیا ہوگا، ڈیفینیٹلی سنا ہوگا، جو میرے اپوزٹ جو موقف دیتے ہیں، وہ 59 آیت کو اور 31 نمبر جو آیت ہے سورہ نور کی، 31 نمبر آیت اور 59 آیت جو سورہ احزاب کی ہے، اس کو بیس بنا کر جو ہے وہ چہرے کا پردہ ثابت کر رہے ہوتے ہیں. اور جو احادیث جو ضعیف حدیثیں ہیں یا امہات المومنین کے ساتھ خاص حدیثیں ہیں، وہ چہرے کا پردہ ثابت کر رہے ہوتے ہیں، جن کا رد میں نے کر دیا کہ چہرے کا پردہ جو ہے وہ قرآن میں 59 نمبر آیت میں ایگزسٹ نہیں کرتا. اب آپ ثابت کیجئے 59 نمبر آیت میں عربی اس کی پڑھیے اور عربی سے ثابت کیجئے کہ یہ دیکھیے بی بی آپ تو کہہ رہی چہرے کا پردہ ایگزسٹ نہیں کرتا، یہاں پر اللہ نے چہرے کے پردے کا حکم دیا ہے. پھر اس کے بعد میں سورہ نور میں جو 31 نمبر آیت میں سر کی اوڑھنی کو اپنے اوپر جو ہے وہ سینوں پہ لینے کا حکم ہوا ہے، وہاں سے آپ ثابت کیجئے کہ یہ دیکھیں سر کے ساتھ جو ہے وہ چہرے کو بھی ڈھانپنے کا حکم ہے. اس کے بعد میں نے ایک ریفرنس دیا تھا عبداللہ ابن عباس کا، آپ ان کے قول کا رد کریں کہ عبداللہ ابن عباس جو حبر الامہ قرآن کے سب سے پہلے بڑے عالم ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ چہرے کا جو پردہ ہے، میری آپ ویڈیو دیکھ لیجئے، چہرے میک اپ کے ساتھ عورت چہرہ کھول سکتی ہے، اس میں نے دلائل لگائے ہیں سارے. اور ان کا انہوں نے جو تفسیر کی اور علامہ زہرا منہا انہوں نے کہا کہ چہرہ اور کھول سکتی ہے، چہرہ ہاتھ پاؤں کی زینت جو ہے وہ ان زینتوں میں شامل نہیں ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنی زینتوں کو چھپا کے رکھنا ہے آپ نے. وہاں سے بھی میں نے یہ بات ثابت کر دی. اب آپ قرآن کی 59 نمبر آیت، 31 سورہ نور کی آیت اور عبداللہ ابن عباس کا رد کیجئے کہ جناب یہ ساری باتیں جو وہ غلط ہیں، اور قرآن میں چہرے کا پردہ سنت سے اور جو جلیل القدر حبر الامہ صحابی ہیں ان کے کال کے اپوزٹ جو وہ چہرے کا پردہ ایگزسٹ کرتا ہے. اچھا، نہیں آپ نے بات کر لی ہے، میں نے آپ کی تسلی سے بات سنی. اب میری آپ پلیز بات سنیے گا تسلی سے. جزاک اللہ خیر. اب گزارش یہ ہے میری بہن کہ آپ نے جو باتیں کی ہیں نا جی، ابھی آپ نے کہا جی 51 آیت میں یہ ہے. میری 59 بہن ہاں اچھا، میں نے اس کمپلیٹ اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کے فضل سے ترجمے کے ساتھ آج سے 15 سال پہلے ترجمے کے ساتھ قرآن پاک پڑھا ہے کمپلیٹ. آپ نے جو باتیں کی ہیں نا میرے بہن، یہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ آپ نے بات کی، یہ آپ نے رزلٹ کہاں سے نکال دی ہے؟ میری بات پوری سنیے گا پلیز، پھر آپ جواب دیجیے گا. میں آپ سے ڈیبیٹ کر رہا ہوں، یہ جو آپ نے رزلٹ کہاں سے نکال دیا؟ ٹھیک ہے، آپ جناب والا، آپ میری بہن آیت پڑھیں اور پھر آپ نے یہ کہا جی کہ آپ خود پڑھیں، آپ عوام کو بتائیں. جی میں نے لیکچرز دیے ہیں میری بہن، لیکچرز دیے تو ادھر بھی ایک لیکچر دیں نا. ابھی جو میرے پہلے بھائی بھی آپ آپ 50 سال ایک لیکچر پہلے دے رہے تھے، میری بات تو سنیں نا کائنڈلی. آپ نے 50 سال پہلے قرآن کا ترجمہ پڑھ لیا تھا تو آپ کو پریشانی کیا ہو رہی ہے 59 نمبر آیت پڑھنے میں؟
مجھے میری بہن کوئی پریشانی نہیں ہوئی، آپ تو نے آپ رزلٹ آیت غلط کو نکالا پڑھیے، میری اس سے بہن۔ ثابت کیجئے نا، آپ آیت کو پڑھیے، اس سے ثابت کیجئے کہ بی بی 59 نمبر آیت میں یہ دیکھو، تم کہہ رہی ہو چہرے کا پردہ نہیں ہے، یہ تو چہرے کا پردہ ہے۔ نہیں نا میری بہن، آپ نے آؤٹ آف کانٹیکس بات کر دی ہے نا یار، اس لیے آپ کو میں سمجھا رہا ہوں نا۔ ایک سیکنڈ، کانٹیکسٹ میں سمجھا دینا، میں کہاں بھاگی جا یہ رہی ہوں؟ لوگ اس اس پہ میں یہ بہت کچھ، کانٹیکس، ہاں میں نہیں بھاگ رہا میری بہن، اس میں یہ کانٹیکس بیان نہیں ہو رہا جو آپ نے بیان کیا ہے، اس میں میری کانٹیکس بات اور سنیں بیان ہو پلیز، رہا ہے میرا جی۔ سنیں، آپ بار اللہ بار سبحانہ و تعالیٰ، میری ایک بات تو سن لینا پلیز۔ منٹ، آپ بار بار ریپیٹ پہ بات بولی جا رہی ہیں، اور یہ صرف آپ نے 50 سال پہلے قرآن پڑھا، آپ نے علماء سے سیکھا، آپ نے ایک دو بار 10 سال صحبت پہلے کی، نہیں، 15 اس سال وقت پہلے والی پڑھے۔ باتیں کرنے کے لیے یہاں پر نہیں بیٹھے ہوئے ہیں میرے بھائی، آپ دلیل دیجئے۔ آپ نے کہا آپ آؤٹ آف کانٹیکسٹ بات بیان کر رہی ہیں، میں نے آپ کو بولا کہ ٹھیک ہے، آپ کہہ رہی ہیں، میں نے مان لیا، آپ مجھے کانٹیکسٹ سمجھا دیجئے، میں رجوع کر لوں گی۔ میں آپ کو کانٹیکٹ سمجھاتا ہوں، میں آپ کو نا ایک گزارش کرتا ہوں، آپ کمپلیٹ دوبارہ قرآن پاک کو اسٹڈی کریں، میری بات سمجھیں پلیز سنیں۔ میں نے کر لیا ہے، میں نے کر لیا ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو احادیث صحیح ہیں، جو آپ کہہ رہی تھی نا ابھی کہ صحیح حدیث، اسے نہیں کہتے جو اردو میں ہوتی ہے بات، جو سند جو ہے وہ اس میں علت نہ ہو، آؤ ونس اگین صحیح حدیثوں کو دیکھیں۔ صحیح حدیث قرآن کے ساتھ ٹیلی ہوتی ہے ہمیشہ، ضعیف حدیث ہو نہیں سکتی ہے سر۔ تو آپ جناب والا، آپ صحیح حدیث کو بھی پڑھیں، قرآن کے ساتھ ٹیلی کریں۔ میری بات سن لینا کائنڈلی پلیز۔ آپ نے میری پوری کی پوری پچھلی ابھی جو سٹریم 1 گھنٹے کی ہوئی ہے وہ سنی ہے آپ نے؟ جی میں سنتا رہا ہوں، آپ کی باتیں سنتا رہا ہوں، مگر آپ کی سیکشن ہے میری بہن۔ میں نے کہیں یہ نہیں بولا کہ ضعیف حدیث جو ہے وہ قرآن کے ساتھ ٹیلی ہوگی، میں نے یہی بولا نہیں کہ نہیں، آپ نے جو ریفرنس دی نا وہ، نہیں نہیں، میں یہ گزارش یہ نہیں کر رہا، میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ صحیح حدیث ہی قرآن کے ساتھ ٹیلی کرتی ہیں، آپ صحیح حدیثوں کو آپ اسٹڈی کرو، اوکے ٹھیک ہے، آپ کو پتہ چلے۔ پھر اسی طرح میری بات سنیے گا، اجماع امت یار دلیل ہے، قرآن سنت جو صحیح حدیث ہو، ایک سیکنڈ، اور اس کے بعد اجماع امت بھی دلیل ہے سر۔ سید فیصل ندیم رضوی صاحب کہہ رہے ہیں ہاں بیوقوف آدمی، ایسے نہیں کہتے میرے بھائی، بیوقوف آدمی آپ کو آیت بیان دو جس میں چہرے کا پردے کا لکھا ہے، لیکن بھائی ڈیمانڈ کر رہے ہیں آپ سے۔ نہیں نہیں، مجھے کوئی پرواہ نہیں، مجھے کوئی بے وقوف کہتا ہے یا کچھ بھی کہتا ہے، آئی ڈیم کیئر۔ بات یہ کہ آپ آیت پڑھیں نا سر، آپ جو ابھی 59 کی آیت کا بھی حوالہ دے رہے ہیں کہ آپ اس کو پڑھیں عوام کے سامنے، جی یہ میرا سٹانس ہے اور یہ میرا دعویٰ ہے، دیٹس آل۔ بول وہی جو حق ہے، ٹائم قیامت تک ہے، آپ آیت پڑھیں شاباش۔ کمال کرتے ہیں، ہم آیت پڑھ دیتے ہیں، آپ کی خواہش جو ہے وہ پوری ہو جاتی ہے، ہاں جی پڑھیں آیت۔ کیونکہ آپ کی طرح ہم جو ہے وہ حفظ تو نہیں کی ہوئی ہے، میں نکالتی ہوں اور میں اس کو پڑھتی ہوں اور پھر آپ کو میں بتاتی ہوں کہ یہ اور رزلٹ بھی یہی نکالنا ہے کہ اللہ جو فرما رہے ہیں، جو آپ نے فہم نکالا نا آیت سے، خود ساختہ، ویری سوری، تو اس پر آپ نے پھر رجوع بھی کرنا ہے سب کے سامنے کہ جی میں رجوع کرتی ہوں۔ ایسے تو نہیں نا میری بہن ہوگا کہ آپ نے جو بات کر دی ہے وہ قرآن و صحیح حدیث ہو، آپ نے ایسے تو بریلوی بھی اور دیوبندی بھی۔ ہاں ہاں کریں پڑھیں آیت۔ جو ہے وہ 59 آیت سورہ احزاب کی، اس میں کدھر گیا ایک تو میرے بھائی، آپ دوبارہ سے وہی چیز شروع ہو گئے، مگر کوئی مسئلہ نہیں، آپ کی تسلی کروا کے میں بھیجوں گی، رجوع کر کے میں بھیجوں گی آپ کو۔ یہ جی سورہ احزاب کی آیت 59 ہے، کیونکہ آپ نے رجوع کی جب بات کی تو مجھے اگلی آیت کو بھی نکالنا پڑے گا۔ اچھا جی، یہ جو آیت ہے 59 سورہ احزاب کی، ادھر نیچے ڈسپلے بھی پلیز کر دیجئے اس کا نمبر۔ اللہ تعالیٰ اس میں فرما رہے ہیں کہ اے پیغمبر اپنی بیٹیوں اور بیویوں اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دو کہ جب وہ باہر نکلیں تو چادر لٹکا لیا کریں تاکہ ان کی شناخت ہو جائے اور ان کو کوئی اذیت نہ دے، اور خدا بخشنے والا مہربان ہے۔
कहाँ है इसमें चेहरे का पर्दा? बस तो इसका मतलब क्या है, आपने क्या निकाला है, आप आपसे बताएं, इससे आप मतलब ये बताएं ना प्लीज। आप अच्छा, आपने एक सेकंड लिसन प्लीज, लिसन प्लीज, मैं आपको बताता हूँ मेरी बहन, ऐसे नहीं होता। आप मुझे एक आधा यानी कि आप कह रहे कि आधा मिनट दे दें, मुझे बात करने का मौका दें। आप ये रिजल्ट निकाल ली है। एक सेकंड, मेरी बात तो सुने, जी जी मेरी बात सुने। बात ये है कि आप जो रिजल्ट निकाला है ये खुद साख्ता है सर। मैडम ये खुद साख्ता रिजल्ट निकाला है, चादर ओढ़ ले तो यानी कि आप चेहरा, आपने इससे ये रिजल्ट निकाला कि चेहरे को नहीं छुपा सकते हैं, चेहरा जो है जो छुपाना। यहाँ पर जो है वो जलाबी भी हिंद का वर्ड आया है, तो जिलबाब का जो आप तशरीह है वो मुझे करके बता दें कि कौन सी ये तशरीह कर रहा हूँ ना, चादर चादर कर ले तो चेहरे, मीन्स इसमें तो चेहरे की बात ही नहीं हो रही है। देख लें आज अल्हम्दुलिल्लाह, आज आपने साबित ही कर सके आप, अल्हम्दुलिल्लाह, देख ले फिर। यही तो मसला है ना पूरा, आप साबित नहीं कर सकते चेहरे को। आप तो कह रहे हैं चेहरा जरूरी नहीं है, हालांकि इसमें चेहरा भी है, पूरा जिस्म है सर। क्या कह रही है मेरी बहन आप? हाँ जी, क्या चीज, क्या चीज? शनाख्त सर से लेकर पांव तक होती है। और आप मेरी बात सुने, आप डिबेट मुझसे, अब आपने 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 मुझे स्क्रीन से निकालना नहीं है बाहर, पूरी डिबेट करें। आप सुन लें, हाँ औरत जी, की जो हाँ शनाख्त यहाँ पर जो कहा गया कि आप जिलबाब ओढ़ के बाहर जाएंगे, तो अगली आयत में जो ये अगली लाइन में जो बोला जा रहा है कि अन युरफना, ताकि आपकी शनाख्त हो जाए। मेरा एक हाँ जी, सवाल है, शनाख्त कहाँ से की जाती है? शनाख्त मेरी बहन, मेरी बात सुने ना, सर से लेकर पांव तक जो शनाख्त, औरत किसे कहते हैं, औरा का मतलब क्या है, ये पहले मुझे बताएं, औरत का मतलब क्या है? दो औरतों को देखते हैं जो जिनका सर से पांव तक चेहरा ढका हुआ है, वो ढपी हुई है आगे पीछे से, जो है उनका कुछ नजर नहीं आ रहा, ना चेहरा ना हाथ ना पांव नजर आ रहे हैं। दो औरतों में आप कैसे शनाख्त करेंगी कि ये मैं तो तो कह रहा हूँ, औरत का मतलब क्या है, आप औरत का मतलब बताएं ना क्या है, औरत का मतलब छुपी हुई चीज को कहते हैं। तो आपने तो इसको, आपने तो औरत को क्या बना दी है? औरत का मतलब जी, ये औरत का मतलब यहाँ नहीं आया। आप इस वक्त जो है ना फोकस करें, जो मैंने आपसे सवाल किया है। मैं वही तो फोकस कर रहा हूँ ना कि आपने रिजल्ट कैसे निकाल लिया मेरी बहन, बोल रही जो हक है। टाइम क़यामत तक है, मुझे आयत दिखा दे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया हो कि चेहरा जो है वो छुपाना नहीं है। एक कुरान की आयत पढ़ दे या एक सही हदीस पढ़ दे, मैं आपके मौक़िफ़ को मान जाऊंगा। आज पूरी दुनिया देख ले कि मेरी बहन के पास जवाब नहीं है। द डैमेज हैज बीन डन। मेरी बहन अल्लाह आयत की दोबारा मदद से पढ़े, नहीं पढ़ मेरी सके आप। आयत दोबारा पढ़े। मेरे भाई हेलो, ये नारेबाजी जो है ना, ये आपसे ज्यादा मुझे करनी आती है, ठीक है? तो अय्यरफना जो अल्लाह कह रहा है ना कि अपनी शनाख्त कायम करने के लिए वो बाहर निकलेंगी ताकि वो पहचानी जाए। म्यूट मत कीजिए, इनको अनम्यूट रहने दीजिए। जो शनाख्त का वर्ड यहाँ पर आया है कि ये जब आप जिलबाब लेकर जब बाहर ओढ़े तो आपकी शनाख्त हो सके। तो मैंने आपसे एक सवाल किया है कि जब आप आईडी कार्ड बनवाने जाते हैं या आप दो औरतों को सर से पांव तक ढपे हुए देखे, आप उनकी शनाख्त कैसे करेंगे? बताएं मुझे, किस तरह मैं बताता हूँ मैडम, मेरी बहन, मैं बताता हूँ, आप मेरी बात सुने। क्या सहाबा रजी अल्लाह तआला अन्हुम अजमाइन अहले बैत अज़ाम की जो मस्तूरात थी, उनकी शनाख्त नहीं थी क्या? वो लेडीज नहीं थी क्या? वो मस्तूरात नहीं थी? कैसी बात कर रही है मेरी बहन आप कुरान की आयत पढ़ें कि चेहरा जो है वो छुपाना जरूरी नहीं है। इमाद आप भाई मुझे कुरान बोलने की का मौका दे। आप कुरान से हट के दोबारा आप चले गए हैं जी, वो फुलानी साहबिया नहीं। नहीं नहीं नहीं, आपने कुरान की आयत पढ़नी इमाद है कि भाई अल्लाह मुझे बोलने का सुब्हानहू मौका दे, इमाद भाई। हो। एक सेकंड इरफान भाई, एक सेकंड बोलना नहीं है प्लीज। आपने आयत पढ़नी है कि आपने ये भी कहा कि इंजीनियर मिर्जा अली की आप नहीं है, मुकल्लिद नहीं है। मुझे बड़ी बड़ी खुशी हुई है, हमारे लिए इंजीनियर मिर्जा या जितने भी उलमा हमारे लिए उज्जत नहीं है। आपने कुरान की आयत पढ़नी है कि चेहरे को जो है ना जरूरी नहीं है, कुरान की आयत पढ़े। साहब मेरे उस्ताद मोहतरम हैं और मैं उनकी
हर दर्जा इज्जत करती हूँ। आप लोग, आपकी जहाँ सोच जाके खत्म होती है ना, वहां तक मैं उसके आगे ठीक है, आप इज्जत नहीं करें, आपका मैटर है, आपके टीचर हैं, मुझे कुरान की आयत चाहिए, दैट्स ऑल। आपके अदब के दायरे में मैंने वो किया है। आप जी जी, इंजीनियर साहब को बीच में मत लेके आइए। अभी ठीक है इजाजत ठीक है। दलाइल नहीं है। अगर आप मुझे जवाब कुरान नहीं की है आयत तो पढ़, आप मुझसे आप कुरान सवाल की करें। आयत पढ़ दें आप चाहे मेरी तो बहन, मैं आप कुरान की कुरान आयत की पढ़ आयत पढ़ दूं। दें कि चेहरे का जो है वो छुपाना जरूरी नहीं है। आप कुरान की आयत पढ़ दें, चेहरे का जो है वो। भाई आपको मैं जो बात बोल रही हूँ कि जिलबाब का अरबी जाकर सीखिए। कुरान को आपने तस्वीर मेरी बहन, मैंने अरबी पढ़ा, मैं पढ़ाता हूँ जिलबाब अरबी, का मैं टीचर हूँ, अल्लाह की बंदी, मैं टीचर हूँ मेरी बहन। आपने कौन सी ये बात निकाल दी है? ठीक है। कौन से मुहद्दिस ने, मुजतहिद ने और मुअर्रिख ने, मुफस्सिर ने ये तर्जुमा किए जो आप कर रही हैं? जिलबाब की उर्दू क्या है? आप क्या निकालती हैं? मेरी बहन एक सेकंड, आप क्या उर्दू निकालती हैं, मुझे बताएं। अल्लाह ताला ने बोला जिला बीबी इन्ना का वर्ड आया ना, इसको ये हाँ जिलबाब हाँ, की जो ये उसकी जमा है कि आप अपने जिलबाब को चेहरे का। खोल कर जिलबाब है ना। आपने बोला कि आप पढ़ाते हैं और आप सुना है और आप मुझे, मेरे मोहतरम भाई मुझे बताइए, जिलबाब किसको बोलते हैं? जिलबाब क्या होता है? आप ये बताएं कि आपने जो भी खुद साख्ता ये जो ट्रांसलेशन जो भी की है, किसी मुहद्दिस ने, किसी मुअर्रिख ने, किसी मुफस्सिर ने, किसी मुहद्दिस ने, मुजतहिद ने ये तर्जुमा की है? बताएं मुझे प्लीज। आपका सबसे बड़ा जो इल्मी घराना है ना, सबसे बड़ा जो आपका इल्मी घराना पाकिस्तान बरे सगीर पाको हिंद का है, वो शाह वलीउल्लाह देलवी का है। उनके बेटे अब्दुल कादिर जो हैं, उनका कुरान का तर्जुमा पढ़ लें, आपको मेरे मौकिफ की तायीद हो जाएगी। नहीं उसके नहीं नहीं बाद नहीं नहीं, मेरी बहन, आप इधर बताएं, आप रेफरेंस दें, पूरा जवाब सुने, पूरा आप जवाब रेफरेंसेस के बाद साथ बात करें। पूरा जवाब देखिए, रेफरेंसेस के साथ बात करनी है, अच्छा आपने इमाद भाई, एक भागना मिनट नहीं मुझे मौका दे। है। इमाद अभी भाई, आप मजबूर एक मिनट मुझे करेंगे। एक मौका देता हूँ मिनट मुझसे बात। आप जेंट्स अभी खामोश सुने, मेरी लेडीज। आप मेरा पूरा जवाब सुने। हाँ, खामोश देखिए, रहिए। मुझे म्यूट ना करें, मुझे म्यूट ना करें, कुरान की आयत पढ़ो पहले। और आप मेरी शाह बात को वली सुनिए। मुहद्दिस रहमतुल्लाह ताला अलैह, बालिगा उनकी मशहूर मारूफ किताब है, मैंने पढ़ी हुई है, फारसी में पढ़ी हुई है मेरी बहन। हेलो आप हेलो, कुरान की आयत पढ़ेंगी, यहाँ पर कोई सही पाबंदी हदीस नहीं है। पढ़ेंगी, ये डैमेज हैज बीन डन होगा, ये मैं आपको बता दूं। चलें आयत पढ़ें प्लीज, आयत पढ़ेंगी आज। आपने मुझे, आप एक सवाल करते हैं, मैं उसका जवाब देती हूँ, आप बीच में टोक देते हैं, आगे आप अपनी फारसी उर्दू मिर्जा साहब अपना तर्जुमा नहीं 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 नहीं, आपने आयत पढ़नी है मेरी बहन, मेरी रिस्पेक्टेड, रिस्पेक्टेड, मेरी छोटी बहन, आपने कुरान की आयत पढ़नी है, आज की हदीस पढ़नी है, आज आपने अकवाल देने हैं बालिगा से, और बुखारी, मुस्लिम, तिरमिजी, निसाई से अपने रेफरेंसेस देने हैं। ऐसे तो नहीं है ना, ऐसे तो नहीं होगा, ऐसे तो नहीं होता और मैं कि अपनी हम बात आपको छोड़ दें से। अफहसिबतुम अन्नमा खलकनाकुम अबसा व अन्नकुम इलैना ला तुरजाऊन, क्या हम समझते कि यूं ही होगे, यूं ही चले जाओगे जन्नत में? ऐसे तो नहीं होगा मेरी बहन। आप कुरान की आयत पढ़ेंगी प्लीज। आपने मुझसे पहला सवाल किया, आपने मुझे ये बात बोली गौर से। अब मेरे इस वक्त जो नाजरीन जो इस वक्त देख रहे हैं, ये वाली जो सो कॉल्ड ये डिबेट करने आए हैं, और वो भी इल्मी डिबेट करने आए हैं, तो इनकी बात पहले आप लोगों ने खुद सुन ली है, या अलग से क्लिपिंग लग जाएगा। इन्होंने बोला कि जनाब आपका मौकिफ जो है वो चेहरे का पर्दा जो है वो आपका गलत है। मैंने इनको बोला जी बिल्कुल है, आप चेहरे का पर्दा साबित कर दें। इन्होंने कहा आप आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बातें काट रही हैं। मैंने इनको बोला कि जनाब बिल्कुल मैं आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बात काट रही हूँ, आप कॉन्टेक्स्ट समझा दिए। फिर इन्होंने कहा कि जनाब मैं 50 साल पहले का तर्जुमा पढ़ बैठा हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं फला हूँ, आप आयत पढ़े। मैंने इनको बोला कि मेरे भाई आप मेरा रद्द करने के लिए आए हैं, आयत आप पढ़े। इन्होंने कहा जी नहीं, आप कह रही हैं आप करें। मैंने आयत पढ़ दी। जब मैंने आयत पढ़ी, इन्होंने उसमें सवाल किया कि यहाँ पर मैंने इनको बोला कि चेहरे का पर्दा साबित करें। ये ले गए बात जी, वो फुला औरतें नहीं थी, वो नबी की बीवियां बेटियां औरतें नहीं थी, साहबिया औरतें नहीं थी, ये फिर उससे हिल गए। आपने मुझे म्यूट कर दिया, मेरी बात ठीक है, सुने मेरी इनको म्यूट बहन, म्यूट कीजिए, ना मेरी करें। एक बात मिनट पूरी होने दीजिए, फिर इनको अनम्यूट कर बात होने दीजिए। दे, मेरी बहन, मैं बात कर रहा हूँ। एक मिनट। अच्छा, एक उसके मिनट बाद में प्लीज, इरफान, और नीचे जो है इनको बोला कि आप साबित कीजिए चेहरे का पर्दा यहाँ कहाँ है, जिलबाब। इन्होंने कहा जी मैंने फारसी भी पढ़ी है, उर्दू भी पढ़ी नहीं, है, बहन चेहरे का का मौक़िफ़ पर्दा सही है, बिना जिक्र कहाँ पे। बहन का मौक़िफ़ सही है। एक मिनट मुझे बोलने दे बहन, मैं समझा। जो पहले भाई आए थे वो शरारत करने के लिए आए थे,
وہ ڈیبیٹ کرنے نہیں آئے تھے, ان کو معلوم ہی نہیں ہے کہ علمی گفتگو تو چھوڑے, بات بھی کس طریقے سے کی جاتی ہے. ان کا پریویس ریکارڈ سب کے سامنے ہے, اور وہ کیا کرنے کے لیے آئے تھے سب لوگوں نے دیکھ لیا, مگر پھر بھی میں نے انہیں موقع دیا. ایسا نہیں ہے, انہوں نے پہلے واٹس ایپ کے اوپر میسج کیا تھا کہ جی رات کا کوئی ٹائم بنائیں, تو میری ٹیم کی طرف سے ان کو میسج گیا تھا کہ یہ والا ٹائم ہے, اگر آپ کو آنا ہے تو آپ آئیے اور آ کر دیکھ لیجیے. انہوں نے کیا کر کے گئے آپ لوگوں کے سامنے ہے, تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس طرح کے بے شمار لوگ ابھی آئیں گے اوپن, آپ لوگوں کو مطلب مینس کہ آپ موسٹ ویلکم, جس کو جو آ کر کرنا ہے وہ پبلک کے سامنے کرے گا. میرا موقف اس سے اور زیادہ اسٹرانگ ہوگا کہ جب دلائل نہیں ہوتے ہیں تو لوگ پھر کس طرح کی جو ہے وہ حرکتیں کر کے جاتے ہیں, مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا. انہوں نے ایک اور اہل علم کی اسٹریم جوائن کی تھی اور ان کو گندی گالیاں بھی انہوں نے دی تھی, اور نشے کی حالت میں تھے, وہاں سے یہ نکل کے گئے تھے. یہ اماد الاسلام جاہل ہے ایک نمبر کا, اس کے پاس کوئی علم نہیں ہے, اس کو شیعہ اسکالر اللہ یاری. جی میں انہی کی بات ابھی کرنے لگی تھی کہ اس کے ان کو انہوں نے انویٹیشن میں گئے, ان کو ماں بہن کی انہوں نے گندی گالیاں دی. یہ وہی صاحب ہیں جنہوں نے مجھے ریپ تھریٹس دیے تھے. اب میں یہ ٹروتھ ریویل کر رہی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو یہ پتا چلے کہ میں اپنے حق پہ کس طرح ڈٹی ہوئی ہوں. یہ وہی ہیں جنہوں نے میرے پہ ان کے وہ جو تھا ایسن باکسر, اس کے ساتھ مل کر ریپ تھریٹس دیے. ان کے ابھی بھی ان کے اوپر پرچے میں ان کا نام ہے. انہوں نے مرڈر اٹیمپٹ کے حوالے سے جو معاملات اس بندے نے کیے وہ تو اپنے انجام کو پہنچ چکا ہوا ہے. اس کے باوجود انہوں نے پھر دوبارہ میرے سے کچھ عرصہ پہلے معافی مانگی. میں نے ان کو جو ہے وہ کہا کہ اٹس اوکے. پھر یہ انہوں نے کہا کہ جی میں نے ابھی یہ جو لائیو سٹریم بھیجتے رہتے ہیں لنکس وغیرہ, میں نے ان کو بھی موقع دیا. آپ میری سنسیئرٹی کا لیول چیک کیجئے کہ میں اپنے موقف کے ساتھ کتنی سنسیئر ہوں, کہ میں نے ان کو بھی موقف, ان کو حق رائٹ دیا کہ جی آئیں اور گفتگو, حالانکہ مجھے معلوم تھا کہ یہ کیا کر سکتے ہیں اور کیا نہیں کر سکتے. اس کے باوجود جو بھی اگر جو اس نے حسن اللہ یاری کے ساتھ کیا وہ یہاں کر کے جاتے تو مجھے فرق نہیں پڑنا تھا. پوری دنیا کو پتا چل جانا تھا کہ جب کسی کے پاس دلیل نہ ہو تو وہ کیا حرکت کرتا ہے. سلام ہے آپ کی ہمت اور جیدہ دلیری کو. وعلیکم السلام. اماد بھائی وائی آر یو لوٹا, پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے. اب یہ جو بھی صاحب انہوں نے جو حسن اللہ یاری کے ساتھ کیا, تو مجھے میری ٹیم کی طرف سے الاؤ نہیں کیا جا رہا تھا کہ آپ اس کو سٹریم میں لیں, یہ پھر کوئی نہ کوئی ایسی حرکت کرے گا. میں نے کہا نہیں, لوگوں کے سامنے حق آنا چاہیے. اگر اس کے پاس بھی کوئی حق بات ہے, شاید کہ اس کے پاس کوئی حق بات ہو, وہ میری اصلاح کر جائے. اس سے زیادہ میں اپنی سنسیئرٹی کیا آپ لوگوں کو شو کروں. تو اس وجہ سے آپ لوگ نیکسٹ اسٹریم میں بھی تشریف لے کے آئیں. یہ جو کر کے گئے ہیں وہ آپ کے سامنے ہے, اور انہوں نے پہلے بھی جو حرکت کی تھی وہ بھی آپ لوگوں کے سامنے. سیلیوٹ ٹو یو سسٹر, آپ جیسی گرلز علم کے میدان میں ہونی چاہیے. مولویوں کا بس چلے تو عورتوں کو قبرستان میں بٹھا دیں. جی بالکل ایسے ہی ہے, دفنا دیں, اور ایسے ہی کیا ہوا ہے انہوں نے.